اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میں سب سے پہلے اسسٹنٹ کمشنر صاحب، ہمارے آرمی کے افسران اور ہمارے غلہ منڈی کے صدر اور معززین شہر اور علماء صلحاء، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج اس تقریب میں تشریف لائے، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور آگے ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی مزید ہمیں ہمت ملی ہے۔ حدیث شریف میں آتے اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلسل اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ اسلام کے ایک بڑا خوبصورت اصول ہے جو ہمیں خدمت خلق کا ایک پورا شعبہ بتاتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں لکھا ہے، آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ آپ نوائب حق میں امداد فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی ایسی مصیبت اور مشکل آتی تھی اس زمانے میں تو پیغمبر سلام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ اسلام میں خدمت خلق کے شعبے کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے علماء نے اس فریضے کو اچھی طرح سمجھا ہے اور انجام دیا ہے، اور اخلاص سے انجام دیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس وقت ہم خود ذاتی طور پر متاثر ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں 1000 کے قریب طلبہ اور علماء ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں۔ ان میں اکثریت طلبہ اور علماء کی انہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض کے مکان گر چکے ہیں، بعض کے عزیز و اقارب کہیں بیٹھے ہیں، بعض یعنی پورا ہم خود ذاتی طور پر بھی متاثر ہیں اور اجتماعی طور پر بھی متاثر ہیں، لیکن الحمدللہ وہ چونکہ طلبہ یہاں پڑھتے ہیں، ہم ان کے ذریعے انفرادی طور پر ہر ایک کا اپنا خیال رکھتے ہیں۔ آج بھی اس کے بعد ان علماء کے لیے جو ضلع ان علاقوں میں متاثر ہیں ان کے لیے نقد پیسے دینے کا بھی ایک الگ سے ہم نے انتظام کیا ہے، جن کو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے کوئی نقد رقوم دی جائیں گی تاکہ وہ اپنے ان ضروریات میں خرچ کریں، جو مکان یہ وہ دوسری چیزوں میں۔ اور یہ راشن کے حوالے سے پہلے بھی الحمدللہ ہم نے تقسیم کیا ہے، اور یہ نہیں کہ یہ تو آج اجتماعی وہ ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کام چل رہا ہے۔ بعض انفرادی طور پر بھی ہم سے آ کر لے جاتے ہیں، بعض جگہ ہم انفرادی طور پر پہنچاتے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ ہمارا بڑا قریبی تعلق ان علاقوں سے، ہمیں فون آتے ہیں، ہمارے جو ہے نا وہ طلبہ بتاتے ہیں کہ جہاں متاثرین بہت زیادہ ہیں تو ہم فوری طور پر وہاں بھیجتے ہیں۔ آج کی جو تقریب ہے خاص طور پر ہمارے آرمی کے جو حضرات ہیں ان کے ساتھ یہ تقریب آج منعقد کی جا رہی ہے، کیونکہ آرمی کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور جب تک ہمارے ساتھ انتظامیہ یا آرمی تعاون نہ کرے تو ہم ان جگہوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں پر متاثرین موجود ہیں۔ جو سڑک پر ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اندر جہاں پانی کے اندر گھرے لوگ بیٹھے ہیں لیکن اپنے مکانات بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں اور وہیں پر ہیں، ان تک چیز پہنچانا کشتیوں کے ذریعے اور انتظامیہ کے ذریعے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو الحمدللہ انتظامیہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتی ہے، ریسکیو والے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اب آرمی والے، یہ آج جو ہم نے 100 آدمیوں کے راشن کا انتظام کیا ہے یہ ہم آرمی کے جو ہے وہ جوانوں کے حوالے کر رہے ہیں تاکہ یہ ان کو وہاں تک پہنچائیں۔ اور میں ان تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جس موقع پر ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو ادارہ چلا رہے ہیں یہ بھی ایک خیراتی ادارہ ہے، ہمیں خود بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ مدرسے کے پاس پیسے آئیں تاکہ ہم ان طلباء کا انتظام کر سکیں۔ روزانہ 500-600 طلباء کی روٹی صبح شام پکتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ ایمرجنسی ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب اس کو تواری کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جب تواری کے حالات پیش آ جائیں تو اس وقت آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں، اپنی ضرورت کو پیچھے رکھیں اور اپنے وہ بھائی جو ڈوب رہا ہے اس کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسی حالت میں
یہ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے کہ ایک نابینا آدمی آ رہا ہے اور سامنے گڑھے میں گر سکتا ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ نماز توڑو، اس آدمی کو بچانے کی فکر کرو، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لے گا، لیکن اگر اس کو جو نقصان ہوگا اس کا مداوع نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا اصول ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کو پیچھے رکھیں۔ ہم اس وقت جو متاثر ہے اور بہت بڑا طبقہ متاثر ہے، اللہ اکبر، ایسی دلخراش واقعات، یعنی اس دن ابھی پرسوں رات کو ہمارے علماء گروپ کے اوپر جب شوی آباد کی طرف ابھی چونکہ پانی اب آگے جا رہا ہے، تو رات کو 12 بجے یعنی علماء کرام نے سپیکروں میں جا کر اعلان کیا کہ دیکھو پانی آ رہا ہے، جلدی سامان نکالو، اور مدرسوں نے چھٹی کر دی اور طلبہ علماء لوگوں کے ساتھ لگ کر ان کے سامان کو نکالا، اور فجر سے پہلے وہ پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ اگر رات نہ نکالا جاتا تو جانی نقصان بھی ہونا تھا اور مالی نقصان بھی ہونا تھا۔ تو بہرحال میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ میں آرمی والوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کام میں وہ ہمارے معاون ہیں، انتظامیہ کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ معاون ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت وصلی علی محمد کما انت اہل وفل منا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اس مشکل سے نکال دے، یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما، اس پانی کی مشکل کو دور فرما، یا اللہ بارشوں کو موقوف فرما، سیلاب کو ختم فرما، یا اللہ جو شہید ہو گئے اس میں ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ اور جو متاثر ہیں غیب کے خزانوں سے امداد فرما، لوگوں کے ان کے قلوب کے لوگوں کو کے قلوب کو ان کی امداد کی طرف متوجہ فرما، یا اللہ تھوڑی سی خدمت ہم انجام دے رہے ہیں، اس کو تو شرف قبولیت نصیب فرما۔ اس میں جو دوست ہمارے ساتھ معاون جس درجے میں بھی تعاون کرتے ہیں، یا اللہ ان کو برکت اور عافیت نصیب فرما، اور ہمارے ملک کی ہر اعتبار سے حفاظت فرما، یا اللہ ہماری سرحدات کی حفاظت فرما، ہمارے نظریات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری انتظامیہ، آرمی، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں اور عوام الناس جو اس میں لگے ہیں، ہم سب کو خیر و برکت نصیب فرما، ہمارے ملک کو مضبوط سے مضبوط تر فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔